بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، رجب کا مہینہ ہے، اور یہ رجب کا مہینہ بھی باقی مہینوں کی طرح بدعات کے نرغے میں آیا ہوا ہے۔ ہماری قوم نے کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں کسی نہ کسی بدعت کو ایجاد نہ کیا ہو۔ جو شریعت اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، اس شریعت میں اضافہ کرتے کرتے ایسی چیزیں دین میں بڑھا دی ہیں جس کی اللہ اجازت نہیں دیتا تھا۔ ہم نے پچھلی مجلس میں آپ کو یاد ہے رجب کے حوالے سے اور بدعت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور چند ایک بدعات کا ذکر کیا تھا۔ ان میں سے ایک بدعت کی طرف اشارہ شاید نہیں ہو سکا تھا، تو میں نے سمجھا کہ چلو آج کی اس مجلس میں ہم اس بدعت کے اوپر بھی روشنی ڈالیں، اور ساتھ ساتھ جس لیے وہ بدعت کی جاتی ہے، جس سبب سے کی جاتی ہے، جب اس سبب کا ایک شرعی حل موجود ہے، جب ایک شرعی طریقہ موجود ہے، جب شریعت نے اس کے لیے ہم کو جائز راستہ بتایا ہے، تو پھر جائز راستے کو ہوتے ہوئے ہمیں ناجائز راستوں پہ اپنی خواہش پوری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ رجب کے مہینے کی 22ویں تاریخ کو لوگ 22 رجب کی رات کو فجر کے قریب ایک خاص فنکشن، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ بر صغیر کا ایک ہی نصاب ہے، یہ سارے ایک گھاٹ سے پانی پیتے رہے ہیں، اور ان کی طبیعت اور مزاج یہی بنا ہوا ہے کہ دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، ثواب کے نام پہ، محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ جو بھی اسلام میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ علماء نے بھی ماشاءاللہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ علماء حق تو نہیں کہہ سکتا، علماء سو کہوں گا ان کو، جو لوگوں کو اس طرف لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کچھ بدعت حسنہ ہوتی ہے اور کچھ بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ بدعت حسنہ کے نام پہ ایسے دروازے کھول دیے ہیں، اور پھر ایسے باب کھول دیے ہیں جو اب ان سے خود بند نہیں ہو رہے۔ اب سر پیٹ رہے ہیں اور سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں سلجھے ہوئے لوگ، ان کی اب ان کو عقل آئی ہے کہ ہم نے لوگوں کو غلط رستے پہ لگا دیا ہے۔ پہلے بدعت حسنہ کہہ کے، اچھا کام کہہ کے، حرج کیا ہے اس میں؟ کوئی بات نہیں، دین کا ہی تو کام ہے، اللہ کی کتاب ہی تو پڑھی ہے ہم نے تو ذکر ہی کیا ہے، ہم نے 4 کولی پڑھے ہیں جی، اس سے کھانا حرام تو نہیں۔ لوگوں کو مواد فراہم کرتے رہے، اب لوگوں نے جب اس کا پہاڑ کھول لیا ہے اور لمبا سوراخ، موٹا اور چوڑا سوراخ کر لیا ہے، اب اس کے بند کرنے کے چکر میں، اور وہ بند ان سے ہوتا نہیں۔ دیکھ لیں آپ مفتی اکمل صاحب کو دیکھ لیں، جو یہ سبز پگڑی والوں کا مفتی ہے، اب ان کو فکر ہے کہ ہم نے میلاد کے اوپر لوگوں کو لگا دیا کہ اس کے فضائل 12 ربیع الاول کی رات کے اتنے فضائل، مجلس میں آؤ گے تو یہ ملے گا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، اتنے گناہ بخشے جائیں گے۔
اب کہتے ہیں وہ جو لائٹنگ کے اوپر پیسہ ہو رہا ہے اور جو گلی پہ کمکمے لگ رہے ہیں، جو کاش کے اس کا غریب بچوں کو کپڑے لے کے دیے جاتے، وہ جو ڈی جے اور چل رہا ہے اور جو ڈیک چل رہے ہیں، اتنی اونچی آواز سے بیماروں کو تکلیف ہو رہی ہے جی، بوڑھوں کو تکلیف ہو رہی ہے جی، محلے میں اب یہ ہو رہا ہے جی، کاش کے اتنی لائٹنگ، اتنی جو ہے نا جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو ماڈل بناتے ہیں، اس کو ہم ادھر لگا دیتے۔ بھئی ہم تو پہلے تمہیں کہتے تھے کہ یہ چیزیں شریعت میں نہیں ہیں، ہم تو تب بھی سمجھاتے تھے اللہ کے رسول کا دین نہیں ہے۔ اب جب لوگوں کو آپ نے لگا دیا اس طرف، ماڈلوں کے اوپر پیسہ، اتنا پیسہ لوگ لٹاتے ہیں، منوں کے حساب سے کیک بنتے ہیں اور حلوے بنتے ہیں اور کیا کچھ لوگ کرتے ہیں، آپ نے لوگوں کو لگا دیا اس طرف، اب تم کو عقل آ گئی ہے کہ یہ ہم نے ایسا دروازہ کھولا ہے کہ جو بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب پیٹ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں۔ دیکھ لیں وہ رضا ثاقب مصطفی کو دیکھ لیں، یا مفتی اکمل صاحب کو دیکھ لیں اور باقی لوگوں کو دیکھ لیں، اس طرح یہ تو کوئی طریقہ ٹھیک نہیں۔ میرے عزیزو، جب آپ شریعت کی حد کراس کریں گے تو پھر خیر کبھی نہیں آئے گی۔ 22 رجب کو بھی ہمارے ملکوں میں لوگوں نے 22 رجب کی رات کو حضرت امام جعفر صادق کے کنڈوں کے نام سے ایک بدعت ایجاد کی ہوئی ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اس کا پتہ نہیں، ادھر رہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں۔ ویسے شاید گھر والے تو بتاتے ہوں گے بھی یہ فلاں کر رہا ہے جی، فلاں کر رہا ہے جی، وہ کر رہا ہے جی، وہ پڑوس والے کر رہے ہیں جی، اڑوس والے کر رہے ہیں جی، تو آپ ہمیں بھی پیسے بھیجیں اور ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں جی۔ اس رات کو اگر کوئی کھانا بنائے گا اور وہ کھانا بھی تقریباً فجر کے قریب رات کو 2-3 بجے جا کے تیار کرتا ہے، کوئی کنڈے بھرتے ہیں، دہی کے کنڈے یا حلوے کے کنڈے یا کوئی مٹھائی یا کوئی جلیبی یا جو بھی کسی کی بس میں ہو، وہ اس رات کو اسپیشل مٹھائی تیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر کہتے ہیں جی ہم اب اس کو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ، یہ ایک امام ہیں اور کہہ لیں کہ اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، حضرت محمد الباقر کے بیٹے ہیں، حضرت علی زین العابدین کے پوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ ہمیں ان کے سید زادہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اور ہمارے اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں ان کی روایتیں موجود ہیں، تبتابی یا تبتابی کے ضمن میں آتے ہیں غالباً۔ تو ہم ان بزرگ کا احترام کرتے ہیں اور نیک بزرگ تھے، لیکن ان کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اب ان کی طرف بات منسوب کی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے نام پہ یا میری نظر کے لیے یا میری نیاز کے طور پہ اگر تم یہ کھانا بناؤ گے تو تمہارے رزق میں وسعت آ جائے گی اور وارے نیارے ہو جائیں گے اور کام چل پڑے گا اور دکان کامیاب ہو جائے گی۔ بڑی کہانی۔ ایک اور بھی کوئی لکڑہاری کی کہانی سناتے ہیں، لکڑہارا تھا اور اس نے اس رات یہ کیا اور پھر اس کا رزق کھل گیا اور اس نے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ کہانی بھی رات کو پڑھتے ہیں اور پھر اگلے دن لوگوں کو یہ کھانا پارسل کرتے اور بھیجتے ہیں اور لوگوں کو تقسیم بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بدعت ہے، یہ دین میں نیا کام ہے، اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو بتائی ہوئی نبوت کی تعلیمات ہیں اس میں اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں۔ آپ نے اپنے کسی بیٹے، اپنے پوتے، اپنے نواسے کو یا اپنے کسی عزیز کو یا اپنے داماد کو یا علی بن ابی طالب کو یا عثمان بن عفان کو یا ساتھیوں کو یا صحابہ کرام کو یا اہل بیت کو یا ازواج مطہرات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی۔ اور ہم نے پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ جس عمل پر محمد کریم کی مہر موجود نہیں، اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت، کتنا بڑا ہو، کتنا اچھا ہو، لوگ اس کو کتنا خوشنما بنا کے پیش کریں، لوگ اس کی کتنی تعریف کریں، ہمارے لیے معیار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے میزان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے پرکھنے کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے بڑا حق و باطل کو تولنے کا کوئی معیار اللہ نے قیامت تک کے لیے بنایا تو میرے آپ کے حبیب جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو کام پیارے نبی نے کیا ہے ہماری سر آنکھوں پہ ہے، ہم دن کو، رات کو، صبح و شام اس کام کو کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، نجات کا راستہ سمجھتے ہیں، جنت کی راہ سمجھتے ہیں، جنت کے دخول کا سبب سمجھتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، مجھے کوئی سولی پہ بھی چڑھا دے تو ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ آپ کی اپنی عقیدت سوچ ہو سکتی ہے، ہم اس چیز کو دین کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بدعت اس وقت چونکہ رجب کا مہینہ اور آگے آنے والی ہے تو وقت پہ آپ کو اطلاع کرنا اور خاص طور پہ اس کو روکنا
اپنی وسعت کے مطابق جس قدر میری ہمت اور طاقت ہے مجھے صحیح دین پھیلانا چاہیے اور صحیح راستہ بتلانا چاہیے۔ اب اس میں کئی خرابی ہے۔ پہلی خرابی تو یہ ہے، اس میں اگر آپ رزق کسی بندے کے ساتھ جوڑتے ہیں یا ان کے نام کی خیرات دینے سے جوڑتے ہیں یا ان کے نام کی نیاز دینے سے جوڑتے ہیں، یا رزق کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بزرگ کے نام پہ ہم یہ حلوہ پکائیں گے تو ان کی روح مجھ سے خوش ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے کام کروا کے دیں گے، یا وہ خود اتنی اختیار رکھتے ہیں فوت ہونے کے بعد کہ میرا وہ کام کر دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہمارے ایمان کے من، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ خود رزق بڑھا دیں گے، پھر بھی یہ ایمان باللہ کے خلاف ہے۔ اگر کوئی سمجھتا نہیں جی خود بڑھانے کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے اس صدقے کے پہنچنے کے بعد اللہ سے کہہ دیں گے اور اللہ ان کے کہنے میں بڑھا دے گا، یہ بھی ایمان باللہ کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی میرا یہ بھی اعتقاد نہیں ہے، تیسری کیٹیگری یہ آتی ہے کہ نہیں ان کی روح ہم سے خوش ہو جائے گی، اور جب ان کی روح ہم سے خوش ہو جائے گی یہ نیاز دینے سے، یہ صدقہ کرنے سے، تو ان کی روح کی خوشی سے پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں کام کروا کے دے دیں گے۔ ہم بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں ہے، چونکہ اب روح کا اللہ تعالیٰ سے کوئی رابطہ نہ ان کا کوئی ڈائریکٹ ایسا اختیار موجود ہے۔ یہ اختیار کائنات کے نظام کو چلانا، خلق، ملک، تدبیر اور رزق صرف میرے رب کے پاس ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اگر آپ یہ اختیار دیتے ہیں کہ رزق بڑھنے کا اختیار حضرت جعفر صادق کے پاس ہے یا فلاں بزرگ کے پاس ہے، نیک بندے کے پاس ہے، پھر آپ اللہ کی ربوبیت میں شریک بنا رہے ہیں۔ اللہ کے خالق، مالک، مدبر اور رازق ہونے میں ایک بندے کو فوت ہونے کے بعد اختیار دے رہے ہیں، آپ اپنے رازق 2 سمجھ رہے ہیں، رازق 3 سمجھ رہے ہیں، 4 سمجھ رہے ہیں۔ رب کے کاموں میں جب اللہ کے کسی نیک بندے کو اس کی زندگی میں شریک کریں گے یا اس کے فوت ہونے کے بعد کریں گے تو یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ رب اپنے کاموں میں اکیلا ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، رزق کسی اور کے اختیار میں ہے ہی۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، چھوٹے سے جانور سے، چھوٹی سی چیونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے جاندار تک رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ رزاق ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام الرزاق ہے، رزق دینے، خوب رزق دینے والا۔ اس نے اپنی کتاب میں جب بھی رزق کی بات کیا تو اپنی ذات کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ہم ان کو رزق دیتے ہیں۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جب بھی رزق کی بات کی ہے رزق کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، رزق کسی اور کے حوالے یہ نہیں کیا کہ چلو یہ رزق کا نظام میں پاکستان کے بزرگوں کو دے دیتا ہوں، وہ جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کا رزق بانٹیں گے، یا اللہ کے نبیوں کو دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام پاس اور آدم علیہ السلام کے پاس اور فلاں نبی کے پاس، یہ رزق کا محکمہ میں کسی اللہ کے مقرب بندے کو، یا حضرت جبریل کو دیتا ہوں یا حضرت میکائیل کو دیتا ہوں۔ نہیں، رب ذوالجلال نے کائنات کے نظام چلانے میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا۔ تو لہذا پہلی خرابی تو اس عقیدے کی اور اس بدعت کی یہ ہے کہ وہ شخص جو رزق کا اختیار کسی نیک بندے کے لیے مان رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ اس رزق کے آنے میں اس کا حصہ ہے، کردار ہے، 99% وہ اللہ سے رزق کا عقیدہ رکھتا ہے اور 1% وہ مخلوق سے رزق کو جوڑتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہے، ایمان باللہ ہی، اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو رزق دینے میں اس کے ساتھ مخلوق کو شریک کر رہے ہیں۔ دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں کسی اور مخلوق کو بھی یہ صفت دے رہے ہیں کہ وہ بھی رزق دینے والا ہے، جبکہ رزاق صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کے نام پر اپنا جانور ذبح کر رہے ہیں، جانور ہے، پیسہ ہے، حلوہ ہے، حلوائی ہے، جلیبی ہے، لڈو ہے، جو بھی ہے، آپ اگر اس بزرگ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر رہے ہیں جو بزرگ فوت ہو چکا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی روح مجھ سے خوش ہو کے مجھے اللہ سے کام کروا کے دے گی، تو یہ بھی آپ اللہ کے ساتھ جب کسی اور کی خوشنودی وصول کر رہے ہیں، یہ نظر اور قربانی یہ کس کا حق ہے؟
یہ اللہ کا حق ہے. یہ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، زندگی موت میرے پاس ہے، رزق میں دیتا ہوں. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رزق میں نے دیا ہے. اب جب جھکنے کی باری آئے گی، سوال کی باری آئے گی، عبادت کی باری آئے گی، تقرب کی باری آئے گی، جب اگر تو مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے نام پہ تو کر سکتا ہے، میرے علاوہ کسی اور کے نام پہ نہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، اور ہر وہ جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے جس پر میرے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ اس کو پکارا ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام پر یہ اتنا گندم یا اتنی دانہ یا اتنا من یا پہلے پنڈ جو گندم کی ہے یہ فلاں اس بزرگ کے نام پہ، یہ جانور جو بکری سے پیدا ہوا ہے یہ پہلا بچہ وہ حضرت شادی شہید کے نام پہ یا فلاں بزرگ کے نام پہ آپ نے اگر چھوڑ دیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ آپ وہ عبادت میں شرک کر رہے ہیں. جو اللہ کا حق تھا وہ آپ مخلوق میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے کہ آپ کی توحید جو وہ ٹوٹ جائے گی. بھئی جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، حج باطل ہو جاتا ہے کچھ خرابیوں سے اور کچھ بدعملیوں سے، تو کیا کلمہ نہیں ٹوٹے گا؟ جی کلمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. وضو کرنا اگر عبادت ہے تو وضو توڑنے والی چیزیں بھی شریعت نے بتائی، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں بھی شریعت نے بتائی. اگر یہ کام نماز میں بولو گے اور جو تم اپنی کو بات کرو گے، کوئی ایسی بلا وجہ حرکت کرو گے تو نماز باطل ہو جائے گی. جس طرح نماز باطل ہو، کلمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. بھائی یہ یاد رکھیں، ہم تو سکے بند ایمان رکھتے ہیں، پکا ٹھکا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے پکے مومن ہیں کہ ہمارا تو کلمہ ختم ہوتا ہی نہیں نا. جو مرضی کرتے ہیں، قبر کو سجدہ کرتے رہیں، قبر والے سے رزق مانگتے رہیں، اس کے فوت ہونے کے بعد رحم کی اپیل کرتے رہیں، اس سے ہم خوشی اور غمی کا مطالبہ کرتے رہیں، اس کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے رہیں، اس کے نام پہ جانور قربان کرتے رہیں، اس کے نام کے اور اس کی خوشنودی کے لیے دیگ پکاتے رہیں. ہمارے ایمان میں کوئی فرق خلل کو نہیں آتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے محتاط تھے، ایک شخص نے آپ کے سامنے صرف اتنی سی بات کہی تھی، سنن ترمذی کی حدیث ہے، ما شاء اللہ و شئت. جملے پہ غور کرنا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ تو نے مشیت کے اندر، چاہت کے اندر مجھے رب کے برابر کیوں ذکر کر دیا ہے؟ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. میرے آپ کے حبیب تو اتنی سی بات کے اوپر بھی خاموش نہیں ہوئے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا ہے، مجھے مشیت میں، چاہت میں اللہ کے برابر تو نے مجھے ذکر کر دیا ہے. اپنا جملہ دوبارہ بول کہ جو اکیلا اللہ چاہے، جو اکیلا اللہ چاہے، جو پیغمبر اس قدر احتیاط کرنے والا ہو. آج ہم اس کے دین میں اگر اس طرح کر کے اللہ کی ربوبیت میں اور اللہ کی الوہیت میں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں اس قسم کی ملاوٹ کریں گے اور اس قسم نیک بندوں کو شریک کریں گے تو ہمارا کلمہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ بھائی ایک تو یہ عقیدے کے خلاف ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کا شریعت میں ثبوت کوئی نہیں ہے. جو اللہ نے 30 پارے نازل کیے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی 23 سال کا جو مواد حدیث کی صورت میں موجود ہے، اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں. ہاں اگر مجھے رزق کی ضرورت ہے اور مجھے رزق کی طلب ہے، میں اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہوں، تو پھر آئیے وہ طریقہ اختیار کیجئے جو رزق بڑھنے کا شرعی طریقہ ہے، جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. آپ وہ کام کریں جو رب کے قرآن میں بھی ہے، محمد کریم کے فرمان میں بھی ہے. آپ صبح کریں، شام کو کریں، دن کو کریں، رات کو کریں، سال بھر کریں، پوری زندگی کریں. کوئی شخص آپ کے اس طریقے کو اپنانے کے اوپر بدعت کہنے کا فتویٰ نہیں لگائے گا، چونکہ آپ جینون کام کر رہے ہیں. جب آپ تجاری کام کریں گے، 2 نمبر پرزہ استعمال کریں گے، 2 نمبر عمل لے کے آئیں گے، 2 نمبر کام کریں گے، پھر اعتراض تو ہوگا نا بھائی، پھر تو بات ہوگی نا. جب آپ جینون چیز استعمال کریں اور اصلی چیز استعمال کریں جو آسمان سے آئی ہے، جو حضرت جبریل لے کے آئے ہیں، جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، کسی ماہی کے لال کو جرأت نہیں کہ وہ آپ کے اس عمل کے اوپر اعتراض کرے. ہاں
ہم اگر آپ کو ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، اس 22 رجب کے اس فنکشن کو بدعت کہتے ہیں اور اس کو ہم روکتے ہیں اور اس کو ہم شرک کہتے ہیں، ہم آپ کو جائز راستہ بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی مجبوری ہے، رزق کا مسئلہ ہے، پرابلم ہے، اس کو حل کرنا چاہتا ہے تو آئیے اس طریقے سے کریے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور جو رب نے بیان کیا۔ رزق کی وسعت کے اسباب اللہ نے ذکر کی اپنی کتاب میں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلا سبب اللہ کا تقوی اور ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر جس بندے کے اندر زیادہ ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف الہی اس کے اندر موجود ہے، دامن پھونک کے رکھتا ہے، اور تقوی کی تعریف میں میں نے ذکر کیا تھا آپ کو کئی مرتبہ کہ وہ واجبات کا پابند ہے اور فرائض کو پورا کرتا ہے، حرام کے قریب نہیں ٹپکتا، وہ شخص متقی شخص ہے۔ طلق بن حبیب کا ایک قول بھی ہے کہ انت عمل بطاعت اللہ، تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، علی نور من اللہ، رب ذوالجلال سے نور کی بنیاد پر، اللہ کی محبت تیرے سینے میں ہو اور وہ محبت تجھے نیکی پہ لے آئے اور نیکی پہ ابھارے، اور اس محبت میں تو رب کے پیار میں نیکی کرے، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے اطاعت کرے گا تو اس سے تقوی نہیں پیدا ہوتا، وہ تقوی نہیں ہے۔ اللہ نور من اللہ، ترجو ثواب اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی رکھیں کہ میرا رب مجھے اس کے اوپر اجر دے گا۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ، تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیجئے، اللہ نور من اللہ، رب کے طرف سے نور کی بنیاد پر۔ اگر آپ کیمرے کی وجہ سے چوری نہیں کر رہے تو یہ نور من اللہ تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ لوگوں کی وجہ سے ایک آپ کا داؤ نہیں چل رہا کہ ادھر ملازم زیادہ کام کرتے ہیں اور میرا گلے تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو یہ نور من اللہ تو نہیں ہے نا جی۔ آپ برائی کرنے لگے اور اوپر سے کوئی شخص آ گیا اور آپ نے اس لیے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یہ نور من اللہ تو نہیں ہے نا۔ ان تترک معصیت اللہ، آپ اللہ کی نافرمانی چھوڑیے اللہ کی طرف سے نور کی بنیاد پر، تخاف عقاب اللہ، اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میرا رب مجھے سزا سے دوچار کرے گا، یہ تقوی اور یہ پرہیزگاری ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمانے لگے ہی الخوف من الجلیل، یہ رب ذوالجلال کا اور اس باعزت ذات کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا یہ تقوی ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور جو قرآن اور شریعت اس نے نازل کی اس پر عمل کرنا یہ تقوی ہے۔ اور فرمایا ساتھ والقناعۃ بالقلیل، اس نے اگر تھوڑا دیا ہے تو اسی پہ گزارا کرنا یہ تقوی ہے۔ اور والاستعداد لیوم الرحیل، اور کوچ کے دن کی تیاری کرنا، جس دن آپ نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے تو آپ کے پلے کچھ ہونا چاہیے، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہیں پیدا کر دیتے، اس کی تنگیاں، اس کی تکلیفیں، اس کے مصائب، اس کی پریشانیاں، اس کے دکھ سارے چھڑ جاتے ہیں۔ وہ رزق کا مسئلہ، وہ اولاد کا مسئلہ، وہ بیماریوں کا مسئلہ، وہ دکھوں کا علاج اگر چاہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہیں پیدا کر دیتا ہے۔ آپ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، کریں آپ وہ کام، کریں آپ فرائض پورے کریں، واجبات پورے کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تقوی بھائی، آپ جو 22 رجب کو لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ ایک غیر شرعی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، تقوی اختیار کر لیں آپ، جو شریعت رب نے نازل کی اس کے اوپر عمل کریں آپ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہیں پیدا کرتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میری یہ روٹی کا بندوبست کہاں ہے، یہ گاہک کب آنے والا ہے، کس وقت میرے رب اس کے پاس بھیجنے والا ہے اور اس کے رزق کا بندوبست کرنے والا ہے۔ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بڑے لوگوں نے ایسے کیا، مال چیز ملی ان کو لیکن چھوڑ دی اس وجہ سے کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں، چوری کی ہے، اس سے اٹھاؤں گا تو چوری ہے، جب چھوڑ دی اللہ نے حلال طریقے سے وہی چیز اس کے گھر پہنچا دی۔ بڑے واقعات موجود ہیں لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا، بیسیوں واقعات ملتے ہیں اللہ کی قسم، لوگوں کے، نیک لوگوں کے۔ مکہ میں بندے کو ہار ملتا ہے اور وہ ہار واپس کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور سمندری فاصلہ طے کرتا ہے اور کئی سالوں کے بعد جب پہنچتا ہے کسی جزیرے کے اندر جا کے پہنچتا ہے اور وہاں ان کے بچوں کو لکھانا پڑھانا شروع کرتا ہے، اور ایک شخص کی وہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کی بیٹی تھی، تو اس امام صاحب کو جو مکہ میں جس کو ہار ملتا ہے وہ اس امام صاحب کو جب کہتے ہیں کہ یہ نیک شخص ہے، یتیم بچی ہے، اس سے شادی کر دیتے ہیں،
اور جب وہ بچی اس کے گھر میں آتی تو اس کے گلے کے اندر وہی ہار تھا جو اس کو مکہ میں ملا تھا. دبا جاتا اس دن مکہ میں تو چوری کا مال تھا, اللہ اس کو حلال طریقے سے دینا چاہتا, ہار بھی دینا چاہتا, ہار والی بھی دینا چاہتا تھا. بڑے واقعات عام لوگوں کے ملتے. آج بھی اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے, اللہ تعالیٰ رزق پیدا کرتا ہے, رزق دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ اعراف میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے, ایماندار ہوتے, ان کا اللہ پر ایمان اعتقاد ٹھیک ہوتا, اور بھائی میں اللہ کو رازق سمجھتا ہی نہیں ہوں پوری طرح, تو مجھے تقوی رزق کیسے ملے گا؟ میں جب اس کے ساتھ شریک کر رہا ہوں بندوں کو, رزق کا اختیار ان میں دے رہا ہوں, تو یہ تقوی ہے بھلا؟ یہ اللہ پر ایمان اسے کہتے ہیں. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور متقی بن جاتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیتے. آسمان سے پانی برساتی اور زمین اگلتی, سونا اگلتی ہے لوگوں کے لیے. آسمان اور زمین کی برکت. آج کیوں ہم پٹ رہے ہیں؟ ہماری حکومتیں بے بس ہو چکی ہیں مہنگائی کے, تو اب بھائی ہمارے اندر ڈر نہیں اللہ تعالیٰ کا, خوف نہیں اللہ تعالیٰ کا, ہم شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. کیا روئیں ہم؟ ہمارا وزیر اعظم جب قبر کے اوپر سجدہ کر رہا ہے اور جا کے اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے تو وہاں برکتیں آئیں گی؟ ہاں جب توحید تھی یہاں, اللہ کا فضل ہے, یہاں قبر پرستی نہیں ہے, قبر پرستی نہیں ہے. اب ٹھیک ہے اور کئی برائیاں ہو سکتی ہیں, قبر پرستی نہیں ہے. اللہ نے سونا بھی دے دیا, تیل بھی دے دیا. ہاں جب ہم اللہ کی حدود کو چھوڑیں گے تو اللہ بھی اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے. یہ خیرات و برکات, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہم چھوڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھتا. بنی اسرائیل کو اگر وہ بنے بنائے کھانا دے سکتا ہے, تیار کھانا دے سکتا ہے, تو ان کی نافرمانیوں سے واپس چھین بھی لیتا ہے وہ. میرے عزیزو, ایک تو تقوی ہے, تقوی اختیار کرنے سے آئیے, یہ جائز رستہ ہے, اس کو آپ اختیار کریں, اللہ سے ڈریں اور اللہ کا خوف رکھیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق کو چمٹ جائیں کہ رزاق تو رزق دینے والا ہے, میرے لیے بندوبست کر رہا, اس کے حکموں کو پورا کریں, اللہ دے گا. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَالَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا, اگر یہ سیدھے رستے پہ قائم رہتے اور استقامت اختیار کرتے اور صحیح رستے پہ ڈٹے رہتے, ہم ان کو موسلادھار پانی پلاتے, ان کو ہم بارشیں برساتے, ان کا قحط نہیں رہتا. میرے عزیزو, اگر آپ رزق بڑھانا چاہتے ہیں جائز طریقے سے تو استغفار کریں. آپ تقوی کے بعد اللہ سے مغفرت کی دعا, گناہوں کی معافی مانگیں, آپ کا رزق بڑھ جائے گا. استغفار کریں, رزق میں برکت ہوگی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہیں اپنی قوم کو استغفروا ربکم, اللہ سے مغفرت مانگو, گناہوں سے توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اب واپس پلٹ آؤ اللہ کی طرف, اللہ کا حکم مانو, اللہ کے حکموں کو تسلیم کرو اور رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو. استغفروا ربکم, اپنی غلطیوں کی معافی مانگو, جو تم نے گناہ کیے اس سے معافی طلب کرو اللہ تعالیٰ سے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا, آسمان سے مین برسے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور وہ تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور وہ تمہاری یہ باغات بھی پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی پیدا کر دے گا. نہروں اور باغات کا وعدہ کرتا ہے. کس بنیاد پر؟ استغفار کرو. اگر آپ کو رزق کی طلب ہے تو جائز راستہ کیوں نہیں چلتا بھائی؟ اللہ کی بغاوت کرنے سے کبھی رزق نہیں ملے گا. غیر شرعی طریقے اختیار کرنے سے رزق کی طرف کیوں لوگوں کو لگا رہا ہے بھائی؟ آئیے اس کو استغفار کی دعوت, پوری بستی استغفار کرے. اور جب بارشیں رکتی ہیں, بارش نہیں آتی, اور اس بارش کے آنے کے لیے جب جانور پیاسے مرتے ہیں اور جب فصلیں تباہ ہونے لگتی ہیں, رسول کریم نے کیا تعلیم دی بارش لینے کے لیے؟ صلاۃ استسقاء, نماز ایک زیادہ پڑھی, عام نمازوں سے ہٹ کے, فرض نمازوں سے ہٹ کے پورے بستی کے لوگوں کو جمع کیا, مدینے کے لوگوں نکالا, مسجد غمامہ کے پاس لے گئے اپنے ساتھیوں کو, صحابہ کرام کو,
جو ہم سے کروڑوں درجے متقی لوگ تھے اور پرہیزگار لوگ تھے، جب بھی جب بارشیں رکتی تھی قحط ہوتا تھا، اللہ کے رسول اعلان کرتے تھے نماز استسقاء کا، لوگ نکلتے اللہ سے دعا کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، ہاتھ رب کے سامنے پھیلا لیتے، واللہ واپس جانے سے پہلے بارش بھی دیکھ لیتے تھے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے بارے میں نماز استسقاء کا اعلان کر دیا تو اگلے دن پرنالہ سیدھا کر رہے تھے، پرنالہ ٹھیک کر رہے تھے، اس وقت کچے مکان تھے، اب بھی ان کی مسجد کا مینار تو کچا ہے۔ تو کسی نے کہا شیخ صاحب پرنالہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، موسم کو ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں کہ میرا رب بارش عطا کرے گا۔ اس قسم کے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اس قدر پر امید ہوتے تھے کہ میرا رب ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ہماری خرابی یہ ہے ہم اللہ کی بغاوت کر کے اس میں سے پھر بارش کے متمنی ہے، پھر رزق کے متمنی ہے، پھر اولاد کے متمنی ہے، اور بغاوتیں کو دبے ہمارے دامن پہ لگے ہوئے ہیں۔ استغفار کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ آپ کریں استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے کریں اس کی تسبیح، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی۔ سید الاستغفار آپ نے سکھایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار ہے یہ، پڑھیں آپ، صبح شام پڑھیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس کی معافی مانگیں، صبح شام استغفار کریں۔ اب بارش نہیں ملی، صبح پڑھے گا، شام تک فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں، شام کو پڑھے گا، صبح اگر موت آ گئی تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بھی اس سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اگر آپ رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، مانگے بارش کی دعا، بیٹھ جائیں رات کے تیسرے پہر اللہ کے سامنے مصلی ڈال کے، آپ کے اگر معاملے پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، وہ مالک الملک تو کن کہہ کے اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے بھی نہیں نا بھائی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میرا رب کتنی قوتوں والا ہے، کتنی طاقتوں والا ہے، کتنی قدرتوں والا ہے، کس قدر اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ وہ تو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، وہ تو لاٹھی سے پانی کے چشمے، پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اور اسی لاٹھی کے مارنے سے پانی کو پتھر بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی نا، ایک مرتبہ مارا تو اس سے چشمے بن گئے، دوسری مرتبہ مارا تو پانی اس کے اوپر پہاڑ بن گیا۔ یہ یقین اور وثوق تو پیدا کریں، اپنے اللہ سے دعا کریں، رزق بجائے اس کے کہ لوگوں کو 2 نمبر طریقہ سکھائیں، کنڈوں پہ لگا دیں آپ امت کو اور قوم کو، امت محمدیہ کو، اور ان صحیح العقیدہ لوگوں کا عقیدہ خراب کریں۔ آپ ان کو جائز رستہ کیوں نہیں بتاتے؟ علماء کہاں مر گئے اس امت کے علماء، کہاں مر گئے اس قرآن کی تفسیر کرنے والے؟ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو رسول اللہ کا طریقہ؟ کیا مجبوری ہے؟ شیطان کی طرف سے نا، شیطان تو بہکاتا ہے کسی طرح ان کا عقیدہ خراب کیا جائے، ان کا ایمان خراب کیا جائے۔ دعا کریں، دعا ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، ان اللہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو بھی حکم دیا اور رسولوں کو بھی حکم دیا۔ رسولوں کو بھی اللہ نے کہا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اللہ نے مومنوں کو بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو جو ہم نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں تم کو اس میں سے کھاؤ۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اس کے بال پرا گندہ ہیں، اس کے کپڑے پرا گندہ ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، یا رب یا رب یا رب کی صدا لگاتا ہے۔ فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، غذا حرام کی، لباس حرام کا، فأنى يستجاب له، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مجھے اپنے حلال اور طیب کھانا کھانے کے بعد، پاکیزہ خوراک کھانے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جب میں 2 نمبر طریقے اختیار کروں گا اور ناجائز طریقہ اختیار کروں گا، حرام کا ارتکاب کروں گا، حرام کھاؤں گا اور حرام پہنوں گا، اس سے رزق بڑھے گا؟ نہیں، رزق نہیں بڑھے گا اس سے۔ اللہ تو دعائیں بھی قبول نہیں کرتے۔ ہاں، تیسرا طریقہ جس سے آپ رزق بڑھانا چاہتے ہیں وہ تسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کریں۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے، میں اس کا تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ کہنے سے رزق بڑھتا ہے بھائی،
تقوی اختیار کریں، استغفار کریں، اللہ سے مانگیں بھائی، دعا کریں. تیسرا سبب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. ہم تو دعا کرتے ہی نہیں بھائی، دعا بھی تو عبادت ہے نا. ہم باقی باتیں اگر کرتے ہیں تو کبھی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ بیٹھ کے اللہ سے دعا بھی کر لیا کریں. میرے آپ کے نبی رزق کس سے مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں علم نفع بخش علم مانگتا ہوں، پاکیزہ رزق مانگتا ہوں، رزق حلال مانگتا ہوں، رزق طیب مانگتا ہوں. نبی کریم سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے رزق. اللہم اجعل رزق آل محمد قوت. اللہ تو میرا رزق بس کھانے کے برابر، جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے اتنا رکھنا، ہمیں زیادہ نہ دینا. قوت کہتے ہیں جس کے اوپر گزارا ہو سکے، مجھے زیادہ نہیں چاہیے. زیادہ رزق بھی بعض وقت بندے کو باغی بنا دیتا ہے. دعا بھی ایک سبب ہے. ہم اللہ سے دعا تو کریں، اس کے ناموں کا واسطہ دے کے، اس کی صفتوں کا واسطہ دے کے. دعا کی قبولیت کے اوقات اذان اقامت کے دوران کریں، اور مکہ میں جا کے کر لیں. عمرہ اگر آپ کے لیے تو یہاں آسان ہے تو عمرے پہ چلے جائیں، بیت اللہ میں جا کے دعا کریں. صدقہ کرنے کے بعد دعا کریں، نیک عمل کرنے کے بعد دعا کریں. پارا ایک تلاوت کریں اور پھر دعا کریں. آپ نماز پڑھیں اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ کے سے. آپ کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کی قبولیت، اس کا واسطہ دے کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کو ناموں اور صفتوں کا واسطہ دے کے دعا کریں. یہ جائز طریقہ ہے بھائی. ہم تو کہتے ہیں اگر آپ 22 رجب کو کنڈے بنانے کی بجائے کیوں اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ میرا رب تو وعدے کرتا ہے اما یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے جو مضطر بندے کی دعا کو سنتا ہے، اور کون ہے جو ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور ان سے برائیوں کو ختم کرتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کوئی پکارنے والا مجھے پکارے تو میں رب اس کی دعا کو سنتا ہوں. میرے عزیز، اگر میرے لیے پرابلم ہے روٹی کا، تو ہم بجائے اس کے کہ ناجائز راستہ اختیار کریں، ہم کیوں جائز راستے کی طرف نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا طریقہ اختیار کریں. تسبیح کہہ رہا تھا، اور ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو 2 وصیتیں کی تھی. ان میں سے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ فإنہا صلاۃ کل شیء. اپنے بیٹے کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے کو کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کر یہ ہر چیز کی تسبیح، ہر مخلوق کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ وبہا یرزق الخلق، اور اسی کی بنیاد پہ مخلوق کو رزق ملتا ہے. سبحان اللہ کہنا، حیوانوں کو اگر رزق سبحان اللہ کہنے سے ملتا ہے، حیوان کو تسبیح کرنے سے رزق ملتا ہے، تو اس انسان کو نہیں ملے گا، مسلمان کو نہیں ملے گا، اس عقل مند کو نہیں ملے گا. ہماری اتنی مت ماری گئی کہ ہم رزق کے لیے قبر والوں کے پاس اور اللہ کے نیک بندوں کے اور برگزیدہ لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان سے رزق مانگ رہے ہیں. تسبیح کریں سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے. میں کیسے پاک مانوں جب میں تو اس کے ساتھ رازق کسی اور کو بنا کے بیٹھا ہوں اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہیں اس کے واسطے سے رزق ملے گا، جعفر صادق کے 22 رجب کے کنڈے بنانے سے رزق ملے گا. تو یہ سبحان اللہ تو سبحان اللہ ہی باقی نہیں بچا میرا. تو وہ سبحان اللہ کیسے قبول ہوگا؟ اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے اندر کوئی نقص نہیں، تیرے دینے میں کوئی نقص نہیں. اور بھئی جب اس کے دینے میں کوئی نقص نہیں تو پھر اس کو ساتھ کیوں شامل کر رہا ہے؟ نیک بندے کو شامل. اگر تیرا یہ کام ٹھیک ہے تو سبحان اللہ ٹھیک نہیں، اور سبحان اللہ ٹھیک ہے تو یہ کام، پھر رزق تو نہیں ملے گا اس سے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، دونوں گئے، ایمان بھی گیا اور رزق بھی گیا. میرے عزیزو توکل کریں اللہ تعالیٰ کے اوپر. اگر آپ رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں، یہ بھی ایک سبب ہے. رزق اللہ تعالیٰ جب اختیار اس کے پاس اور بھروسہ اس کے اوپر کریں. عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، تم اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس کے اوپر بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے. پرندے نے بھی کبھی سٹور کیتا ہے؟ انہیں بھی کوئی دانے والا پلہ بنا کے رکھا ہے؟ اس نے بھی کوئی گندوں میں کھجورے محفوظ کرنے کے لیے، جو اور چاول رکھنے کے لیے کوئی سٹور بنایا ہوا اپنے گھونسلے میں؟ کس پر توکل ہے؟ ایک دن کی صبح کھانے جاتا ہے، وہ کھا کے واپس پلٹ آتا ہے، روزانہ اس کو ملتا ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لا رازقکم کما یرزق الطیر، وہ تم کو رزق دے گا جس طرح پرندے کو رزق دیتا ہے.
صبح پہ خالی پیٹ جاتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے. توکل بھی ایک سبب ہے, یہ جائز راستہ ہے بھائی. ہم تو کہتے ہیں اس طرف آ جائیں, ضحیٰ کی نماز, چاش کی نماز پڑھیں, اس سے بھی رزق آئے گا. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں, ابن آدم, حدیث قدسی, ابن آدم ارکع لی 4 رکعات, آدم کے بیٹے صبح 4 رکعتیں میرے لیے پڑھ لے کر, ارکع لی 4 رکعات, تو 4 رکعتیں میرے لیے پڑھ, فی اول النہار, دن کے شروع حصے میں, اکفی کا آخرہ ہوں, میں آخر تک تجھے کافی ہو جاؤں گا. اس میں روٹی آتی کہ نہیں آتی جی؟ رزق میری ضرورت ہے کہ نہیں؟ رزق آئے گا نہیں آئے گا؟ رزق اللہ جب کافی ہو جائے گا تو اس میں روٹی بھی آئے گی. لیکن پڑھوں تو صحیح اس کے لیے. دین سیکھنا, قرآن یاد کرنا, اس سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو رزق دیتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جن کو علم دیا جاتا ہے, اللہ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے. اور ان درجات کی بلندی میں دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو بھلائی عطا کرتا ہے, دنیا کے اندر بھی درجے اس کے بلند کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بلند کرتا ہے. اور کہا بعض اہل علم نے کہ اس سے مراد دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے علم حاصل کرنے کی وجہ سے. شادی کرنا بھی, اگر کوئی شخص فقیر ہے اور کنگال ہے تو اسے شادی کر لے, شادی کرنے سے بھی اللہ اس کو رزق دیتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَانكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ, کہ تم شادی کرو ان عورتوں سے جو بیوائیں ہیں, اور نیک جو ہے نا وہ لوگوں سے, نیک بندوں سے اور لونڈیوں سے, اگر تم فقیر ہو. اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ, اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا. بعض کا تو شادی ایسے خاندان میں کرتا ہے کہ اس کو پھر کمانے کی فکر ہی نہیں رہتی. تو شادی کرنے سے بھی اللہ رزق بڑھاتا ہے. یہ جائز طریقہ ہے. اب اس طریقے سے آئیں بھائی, بیٹے اور اولاد جب بڑھتی ہے تو اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دے. پتہ نہیں کس بچے کا رزق کتنا ہوتا ہے. آپ دیکھ, ہم تو ویسے ہمارے ملک میں تو بچے 2 ہی اچھے کا نظام چل رہا ہے, اور اس سے آگے اولاد کی پابندی کے نظام اور قانون بن رہے ہیں, اور اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے. لیکن پتہ نہیں کس بچے کا رزق کتنا لکھا ہوا. ہر ایک بندے کا رزق مختلف, کس آنے والی جان کا رزق اللہ نے کتنا لکھا ہے, اور شاید اس کی وجہ سے باپ بھی اور ماں بھی اور ساروں کے وارے نہارے ہو جائے. چونکہ رزق 4تھے مہینے میں ہر ایک کا اپنا رزق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. کس کا کتنا لکھتا ہے وہ اللہ کے علم ہے. تو یہ بھی ایک سبب ہے اولاد اور بچوں کا ہونا بھی. صلہ رحمی کریں. اگر آپ رزق چاہتے ہیں, جائز طریقہ جو رزق کو بڑھانے کا ہے, صلہ رحمی کریں. من احب ان یبسط له فی رزقہ, جو آدمی پسند کرتا ہے اس کے رزق میں وسعت ہو, وینسع له فی اثرہ, اس کا دیر تک نام باقی رہے, لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھیں, یار اچھا آدمی تھا, یار اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی, یار اس نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی تھی, یار یہ چیز اس نے مجھے لے کے دی تھی, اور یہ خیر اس نے ہمارے ساتھ کی تھی. تو یقیناً اللہ فرماتے ہیں اور دیر تک اس کا نام باقی رہے. فلیصل رحم, اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, فون کیا کریں. اور کچھ نہیں دے نہیں سکتے تو ٹیلی فون تو کر لیں, بہنوں کو کر لیں, بھائیوں کو کر لیں, عزیزوں کو کر لیں, رشتہ داروں کو کر لیں. اور اس سے صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھتا ہے. اللہ رزق میں وسعت. صدقہ کریں, یہ بھی ایک سبب ہے. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے, اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ رکھتا نہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے کئی گنا لوٹاتا ہے, بندے کو زیادہ دیتا ہے. لگانے سے ملتا ہے. وہ تو ہمارے تاجر لوگ کہتے ہیں لگانے سے ملتا ہے, تو اللہ کے ساتھ بھی یہی تجارت کرنی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں نا, انویسٹر لوگ کہتے ہیں پیسہ لگاؤ گے تو پیسہ آئے گا نا, تو یقیناً اللہ کے ساتھ بھی پیسہ لگاؤ گے تو اللہ پیسہ یقیناً وہ کئی گنا واپس بغیر حساب کے واپس کرتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے. تو میرے عزیزوں, میں نے آپ کو جائز راستے بتا دیے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ بدعت کا راستہ اختیار کریں, 22 رجب کو کنڈوں کا راستہ اختیار کریں, اور اس کا اپنا ایمان بھی برباد کریں, اپنے اللہ پر توکل بھی کمزور کریں, اور اللہ کے ساتھ شرک کا جرم کا بھی ارتکاب کریں, اور ساتھ مال بھی ضائع کریں اور پیسہ بھی ضائع کریں. کیوں نہ ہم اپنے اللہ کے نام پہ خرچ کریں اور یہ راستہ اختیار کریں جو اللہ نے بتایا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے. یہ جائز راستہ ہے, یہی نجات کا راستہ ہے, اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. اس سے ایمان بھی بچ سکتا ہے, اور دین بھی بچ سکتا ہے, اور دنیا بھی سنور سکتی ہے, اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. یہی آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے. اللہ ہم کو سنت پر اور شریعت پہ جو اللہ نے آسمان سے اتاری اسی پر اکتفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو, یہی سبق ہے ہمارا آج کے اس درس کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب.